عرض کرتے ہیں یہ واقعے کو ذرا غور سے سنو، جو آقا دو جہاں کے علم غیب کے منکر ہے یہاں پر نواز رسول علم غیب بتا رہے ہیں، غور سے سنو۔ امام حاضر عرض کرتے ہیں کہ امام میرے والد نے مجھے ایک تعبیر بتا کی تھی اور یہ فرمایا تھا قاسم جب زندگی میں سب سے زیادہ مشکل کٹھنائی کا وقت آ جائے یہ تعبیر کو کھول کر پڑھ لینا، اور امام اب ہماری زندگی میں اس کے بعد کوئی اور مشکل وقت آنے والا نہیں ہے، اسی لیے میں نے اپنے والد کی دینی تعبیر کو کھول کر پڑھ لیا ہے، اس میں لکھا ہے قاسم یاد رکھنا کربلا میں جب تمہیں جان دینے کا موقع ہے حسین سے پہلے اپنی جان فدا کر دینا، اگر غدر پیچھے کرو گے یاد رکھو قاسم ہوتے میں سے مشورہ دعوت پکڑ لوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین، آج اہل سنت زندہ۔ یہ جذبہ تھا۔ اہل بیت ایک دوسرے پر فدا ہونے کے لیے تیار تھے۔ امام قاسم کے بعد جب امام علی اکبر کی باری آئی تو سیدہ کا نام جو ارشد الخیری کی تصنیف ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام علی اکبر جب حاضر ہوئے اجازت طلب کی تو بی بی زینب نے فرمایا کہ علی اکبر جب سے بظاہر آقا دو جہاں اس دنیا سے پردہ فرمائے ہیں ہم کو جب کبھی آقا دو جہاں کی یاد آتی ہے انہیں دیکھنا چاہتے ہیں خدا کی قسم ایک بار سورج دیکھ لیتے ہیں۔ اتنے مشابہ تھے آپ آقا دو جہاں سے۔ جب امام علی اکبر تیار ہو کر نکلتے ہیں تو روایات میں لکھا ہے شیر خدا کا پوترا جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا اور جب حملہ کرنے آگے نکلا ایک بار ایسا کیا کہ یزیدی لشکر کا فوجی انہیں اپنی کمر سے اس کا دھڑ الگ ہو گیا، خالی اس کا دھڑ الگ نہیں ہوا، گھوڑے کی سیٹ کٹی، گھوڑے کی کمر کٹی، اس کے بعد تلوار کا گردن پھسک گئی۔ یہ تو تھا والا مشکل کشا کے پوترے کا۔ پلٹ کراتے اپنے والد کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ ابا جان امام علی مقام میں نے اتنے جمیلیوں کو ظاہر فیض کر دیا لیکن مجھے پیاس بہت ستا رہی ہے، اگر پیاس کا کوئی انتظام ہو جائے آپ پر تو قربان ہونا ہے، ہو جاؤں گا آقا لیکن تھوڑا پیاس کا انتظام فرما دیجیے۔ تب یہ جب فرماتے تو امام علی مقام اپنی زبان امام علی اکبر کے منہ میں رکھ دیتے اور بولتے کہ علی اکبر یہ زبان کو اپنے منہ میں رکھو شاید تمہیں کچھ تفصیل مل جائے گی، یہ وہ زبان ہے جس کو نبی رسول نے پہنچا دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد امام علی مقام علی اکبر کی شہادت عمل میں آتی ہے، روایت میں لکھا ہے کہ جب آپ اترے تو یزیدی لشکر دوڑنے لگا، بھاگنے لگا، یہ کہہ کر کہ آقا دو جہاں میدان کربلا میں تشریف لا چکے ہیں، لیکن وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت چھین لیتا ہے۔ اللہ نے لمحے آخر حور کو ہدایت دے دی تھی لیکن باہر کے پورے جہنم رسید ہوئے، برچھے دور سے برسانے لگے، تیر برسانے لگے، امام علی اکبر کے سامنے آنے کی کسی کی ضرورت نہ ہوئی۔ ارے مولا مشکل کشا کے پوترے جو صرف دو انگلیوں سے فاتح خبر کرنے والے ہو میرے مولا تو ان کے خون کا کیا حل ہوگا؟ لیکن ایسے عظیم واقعے کو، ایسی عظیم قربانی کو دنیا اپنے مفادات کے خاطر، اپنی دکانیں چلانے کے خاطر کیسے کیسے لوگوں پر تنقید، کیسی کیسی عظیم قربانی کو فراموش کرنے کے لیے تیار۔ یہ ذاکر نائک جو اسرائیلی ایجنٹ ہے، یاد رکھو میری بات، آج نہیں کل آپ کے سامنے آ جائے گی یہ بات، یہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے، کیونکہ ایک ہمفرے نامی یہودی تھا،
اللہ نے اسے لمحے آخر توفیق عطا فرمائی اور اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اس کے بعد اس نے کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہی اس نے لکھا ہمسرے کے انکشافات، اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہم ساری یہودی برادری ہر وقت پریشان رہا کرتے تھے کہ مسلمانوں میں نہ زور ہے، نہ دولت ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ تعداد ہے، اس کے باوجود بھی یہ سارا مسلمان آ کر کیسا ہم پر غلبہ کر رہا ہے۔ ہمارے جب اسے تکمیل ہوا، ہم نے سارے متفقہ طور پر اس بات کو فیصلہ کیے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، لیکن ان کے دلوں میں ایک ایسی چیز ہے جو پہاڑوں پہ غالب ہو جاتی ہے، اور وہ چیز اور دل میں وہ جو چیز ہے وہ رسول کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم نے جب یہ ریسرچ تکمیل کیا تو یہ بات اپنے نزدیک طے کر لی کہ مسلمانوں کو اگر ماننا ہے، اگر دباؤ تاراج کرنا ہے تو ان کے دلوں میں سے رسول کی محبت کو نکال دو، ان کو ماننا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ وہی کام کر رہے ہیں، یہ گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، فارن ایکسچینج ان کے پاس چلتا رہتا ہے۔ ہم سنی مسلمانوں کو فخر ہے کہ ہم اپنی عزت کی، محنت کی کھاتے ہیں، کسی ڈالر کی ریال پر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ آقائے دو جہاں کی محبت، ان کی اہل بیت کی محبت ہمارا ذات آخرت ہے، اور انہی کا صدقہ ہے جو دنیا میں ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی شان میں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ کربلا وار از اے ٹوٹلی پولیٹیکل وار، اور یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے۔ استغفر اللہ۔